السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حامد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں جہان میں پوشیدہ نیوز۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے نائب امیر ضلع گجرات امیدوار برائے MLA حلقہ 38 جموں 5 رانا عمر صدیق صاحب۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے جماعت اسلامی کا کیا منشور ہے اور آزاد کشمیر کے الیکشن کی جماعت کی کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم رانا صاحب، کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے جی۔ اچھا رانا صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر الیکشن کی آپ کی کمپین کیسی چل رہی ہے؟ ہاں جی، الحمدللہ بڑی بہترین کمپین ہماری چل رہی ہے، بڑی حوصلہ افزا، اور ان انتخابات میں جو کیفیت بنی ہے پچھلے چند ہی دنوں میں ہماری کامیابی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ ہم بڑھ رہے ہیں۔ کئی ایسی چیزیں جو سیکھنے کے حوالے سے ہمیں ملی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی ہم گئے ہیں ہمارا بڑا شاندار رسپانس ہے۔ اس میں کچھ ہماری اپنی ایفرٹس بھی ہیں، اور میں بلکہ یہ کہوں گا کہ جو گزشتہ MLAs گزرے ہیں اور جو پارٹیاں یہاں پہ مہاجرین کو ایموشنلی یا اپنے کردار کی بنا پہ بلیک میل کر کے اپنے ساتھ ملاتی رہی ہیں، ان کا کردار بد بھی شامل ہے۔ میں کھلے لفظوں میں کہوں گا کہ اس وجہ سے، ان کا کردار کی وجہ سے، انہوں نے جو سلوک کیا ہے اس حلقے کے لوگوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے بھی ہماری کمپین کو بڑا پل ملا ہے۔ اچھا، اس میں اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا علاقہ ہے LA 38 جموں 5، اس میں اس کی باؤنڈریز کہاں تک ہیں؟ اس میں کون کون سا ایریا شامل ہے؟ ہاں جی، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ضلع گجرات، ضلع منڈی بہاؤالدین اور تحصیل وزیر آباد، ان تینوں اینٹیز پہ مشتمل ایک حلقہ ہے LA 38 جموں 5، ٹھیک ہے، جس کی نمائندگی کے لیے جماعت اسلامی نے اور ہمارے سارے مہاجر برادری کمیونٹی ہمیں آگے لے کے آئی ہے۔ تو یہ اینٹی مکمل طور پہ ہم نے کور کی ہے، یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ ان سب ایریاز میں پہنچ چکے ہیں؟ جی الحمدللہ، ہماری تنظیمی طاقت، ہمارا تنظیمی حجم ایسا ہے کہ ہر علاقے کے اندر ہمارے لوگ موجود ہیں، اور میں بڑے محتاط اندازے کے ساتھ بھی اگر کہوں تو اس وقت 150 سے 200 ٹیمیں ہماری مختلف دیہاتوں میں، ان علاقوں میں پہنچ رہی ہیں جہاں پہ مہاجرین ووٹرز موجود ہیں۔ اچھا، جو آپ کی مخالف جماعتیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو آپ ہیں، یا انہوں نے نون لیگ کے بارے میں کہا، انہوں نے کہا یہ تو وہ جماعتیں ہیں جنہیں جو مہاجرین کی وارڈز کہاں ہیں یا ان کے ووٹ کہاں ہیں یہی نہیں پتا، یہ الیکشن کہاں پہ لڑنے جا رہے ہیں۔ اصل میں یہ ایک سٹیٹس کو ہے، چند لوگ شکلیں بدل کے سامنے آ جاتے ہیں اور ایک پیسے کی گیم چلا لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو جو مفاد پرست ہیں انہیں اپنے ساتھ ملا کے عوامی نمائندگی کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اس حلقہ کے اندر بالخصوص اور پورے ملک کے اندر بالعموم آپ دیکھیں تو یہ جو روایتی منفی مائنڈ سیٹ والی سیاست ہے وہ تباہ ہونے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کے کفن پہ آخری کیل ٹھونکیں گے۔ چلیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کا حلقہ ہے اس میں کتنے ووٹ ہیں؟ ٹوٹل کتنے ووٹرز ہیں؟ تقریباً 47,000 سے زائد ووٹس ہیں اس حلقے کے اندر، اور کافی ووٹ جو جعلی طور پہ بھی شامل کیے ہیں گزشتہ MLAs نے اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے، اس میں کافی ڈیڈکٹ بھی ہوئے ہیں، اور ان علاقوں کے ووٹرز جو اب آزاد کشمیر کے اندر ہیں وہ ووٹ دوبارہ وہیں شفٹ ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پہ پیور مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین ہیں۔ جو ہم آپ کیا سمجھتے ہیں جو تقریباً 47,000 ووٹ ہے اس میں کتنے ووٹس جماعت اسلامی کے امیدوار یعنی کہ آپ سیکیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ جو صورتحال ہے اس دفعہ کینڈیڈیٹس بھی زیادہ ہیں پچھلے ادوار کی نسبت، اور 1-2 علاقہ تھا جہاں سے کینڈیڈیٹ سارے ووٹ لے جاتا تھا، اس کے پیچھے پیسے کی قوت استعمال ہوتی تھی، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس علاقے کی سب سے بڑی بدمعاش پارٹیاں جو ہیں ان کے پیچھے ہوتی تھیں۔ اب وہ ووٹ ویسے بھی ڈیڈکٹ ہوا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اس وقت 10,000 کے راؤنڈ اباؤٹ جو کینڈیڈیٹ ووٹ لے گا وہ جیتے گا، اور میں پورے تیقن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری تنظیمی طاقت، ہماری برادری کی طاقت اور ہماری دعوت کا پھیلاؤ اس طرح ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی وکٹری کیونکہ ابھی گزشتہ کچھ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے مشترکہ امیدوار چودھری اکبر ابراہیم کی حمایت میں ریلی نکالی گئی، اور وہ کافی ایک بہت بڑا اکٹھ تھا، تو آپ اس اکٹھ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کچھ چیزیں ویسے بھی بیانڈ دی لاز چل رہی ہیں۔ پہلے تو یہ تحریری طور پر اور قانونی طور پر ریٹن ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ ان انتخابات کے اندر
किसी कैंडिडेट की कंपेन नहीं चलाएंगे। तो ये MNAs की सीट को इस्तेमाल करके एक उम्मीदवार की कंपेन चलाई गई है, बिल्कुल गैर अखलाकी इक़दाम है। और दूसरा ये बौखलाहट है। अच्छा। जो इस हलके में उनके कैंडिडेट हैं उनके बारे में आप भी मेरा ख्याल है हमसे ज़्यादा आगाह हैं कि उनके बारे में हवा क्या है, लोग किस तरह के बुरे कमेंट्स कर रहे हैं। अब उन्होंने रोना पीटना यकीनन डाला है और यहाँ की जो एक मैं तो माफिया ही कहूँगा, उनसे मिन्नत समाजत की है कि अपनी पावर लेके आएं। तो ये जो रैली वाला काम है ये बिल्कुल गैर कानूनी और मैं इसे कंडेम करता हूँ। फेयर चलना चाहिए। बहरहाल हमें उम्मीद नहीं इनसे फेयर चलने की, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हर हाल में हर मैदान में इनका मुकाबला करेंगे। अच्छा राना साहब, एक बात है जो सीधा सा सवाल है, क्योंकि आपको मुहाजिरीन से वोट चाहिए, तो सबसे सवाल पहला ये पैदा होता है कि जो मुहाजिरीन है वो आपको वोट क्यों दें? उनके साथ पहले भी इतना बुरा सलूक किया जाता रहा है, उनके हकूक गस्ब किए जाते रहे, तो वो आपको वोट क्यों दें? मीर साहब, ये आपने बड़ी अहम बात की है और आपके तवस्सुत से मैं अपने मुहाजिरीन भाइयों बहनों बुज़ुर्गों को ये पैगाम देना चाहूँगा, ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि सबसे पहले आप देखें कि इस हलके के अंदर जो मुहाजिरीन हैं गुज़श्ता 70 सालों के अंदर, मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, हमारा इलाका जलालपुर जट्टा जहाँ पे हम बैठे हैं ये कदरे डेवलप्ड है। यहाँ के लोगों ने, मुहाजिरीन ने हिजरतों के बाद खुद को कुछ ना कुछ स्टेबल किया है। बहुत से मुहाजिरीन के इलाके हैं जहाँ पे आज तक जो उनके नाम ज़मीनें अलाट हुई थी हिजरत के वक़्त, उनके मालिकाना हुकूक नहीं मिले और दानिश्ता तौर पे नहीं दिए गए। अच्छा। और दूसरी ये बात बड़ी अहम है कि आज़ाद कश्मीर असम्बली से सालाना करोड़ों रुपए इनके रिलीफ के लिए रिलीज़ होते हैं। और आज आप हिसाब करें, मैं आपको उसका डाटा भी फराहम कर सकता हूँ, आज़ाद कश्मीर असम्बली से इस हल्का के लिए जो पैसे जो ग्रांटें मंजूर हुई हैं उसका कोई पैसा मुहाजिरीन की फलाह के लिए नहीं लगा, बल्कि उससे गाड़ियाँ ख़रीदी गई हैं, उससे अगले 5 सालों के लिए इलेक्शन कैंपेन्स चलाई गई हैं। और एक और बड़ी ये बिटर रियलिटी है, मैं अपने मुहाजिरीन भाइयों बहनों को सबको बताना चाहता हूँ, एक इलाके से निकल के दूसरे इलाकों में अपने मुहाजिरीन की ज़रूर सूरत हाल को देखें। एक मॉब है, एक बहुत बड़ी तादाद है मुहाजिरीन नौजवानों की जो अरसा दराज से बेरोज़गार हैं। फिर स्टेट सब्जेक्ट की बारी जब आती है, बशिंदा रियासत का एक सर्टिफिकेट होता है जिसके ज़रिए आप आज़ाद कश्मीर की एंटिटी के अंदर जाके ज़मीनें ख़रीद सकते हैं, वहाँ पे नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो तक नहीं इनको बनाया के दिए गए। अच्छा। और उसमें मन चाहे लोगों को जो मकामी हैं, जो मुहाजिर भी नहीं हैं, उनको स्टेट सब्जेक्ट दिलवाए गए। पिछले कैंडिडेट्स ने क्या किया इतने दौर में? ये जो मैं खराबियाँ बता रहा हूँ ये उन्होंने की हुई है। अच्छा। ये उन्हीं का किया धरा है। और फिर कश्मीर मुहाजिर कॉलोनियों के नाम से जो पैसे आते रहे हैं वो सारे के सारे आज भी इनके बैंक बैलेंसेस के अंदर मौजूद हैं या इन्होंने अपने कारोबारों में लगाए हैं। मैं बहुत ज़्यादा दावे करने वाला बंदा नहीं हूँ, हम कोशिश करता हूँ ज़रा बंदा प्रैक्टिकल रहे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने अपने आप से ये वादा किया है, अपने भाइयों से ये वादा किया है कि इनके नाम पे 5 रुपये भी अगर रिलीज़ हुए तो हम इंशाल्लाह निकलवा के लेके आएंगे। ठीक होगा। इस जो इलेक्शन हो रहा है आज़ाद कश्मीर का, जमात इस्लामी का क्या मंशूर है मुहाजिरीन के लिए और वहाँ की जो आवाम है आज़ाद कश्मीर की? कश्मीर की अगर बात करूँ तो मीर साहब आप भी बहरहाल पाकिस्तान के शहरी हैं, मैं आपसे भी कहता हूँ, बाकी सारे लोगों से भी कहता हूँ कि दर्द दिल से ज़रा इस बात का एहसास दिल में पैदा करने की कोशिश करें, दिल पे हाथ रख के कहें कि कश्मीर के महाज पे पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी के मुकाबले में कोई दूसरी जमात आ सकती है। अगर मैं कश्मीर के लिए कुर्बानियों की बात करूं, मैं समझता हूं कि आज भी ये हमारे सर जो गर्दनों पे सलामत है ना, ये कश्मीरी माओं बहनों की वजह से हैं। और उनके लिए अगर आवाज़ उठाई है पाकिस्तानी फोरम्स के ऊपर, बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर, वो आपको वाहिद जमात इस्लामी नज़र आएगी। और कश्मीर के नाम पर जिन्होंने सियासत की है, आप कभी लफ्जी भी कोशिश नहीं देखेंगे उन्होंने की हो कश्मीर के लिए। अरे ये तो बहुत सारे जितने भी मसाइल मैं इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कश्मीर के लिए जिन लोगों ने जानें दी हैं उनकी तख्तियाँ आज भी लगी हुई हैं और उनके ऊपर सर फरिस्त जमात इस्लामी लगा हुआ है, लिखा हुआ है। और इस वक्त शहदा की अगर बात करें, हमारे ज़िला गुजरात के अंदर 154 शहदा हैं जिन्होंने कश्मीर में जाके अपने माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़त और नामूस के लिए अपनी जान दी है। वो सारे के सारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन उन 154 में से 114 शहदा जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। और हर साल हर मौका महल के ऊपर आप देखते हैं कि कश्मीरियों की फलाह व बहबूद के लिए, उनकी रिलीफ के लिए और उनकी आज़ादी के लिए अगर पाकिस्तान में किसी ने किरदार अदा किया है
تو وہ जमात इस्लामी ने ٹھیک ہوگا. اچھا مین باتیں تو ہماری ہوگی. اب آخر پہ آپ ایک پیغام اور پیغام کے ساتھ ایک دلیل دیں کہ لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں اور وہ کس بنا پہ دے دیں. میرا پیغام یہی ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بالخصوص آزاد کشمیر جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر کا بیس کیمپ ہے. جب تک آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر کشمیری لوگوں کے حقیقی وفادار نہیں آئیں گے آپ مت سمجھیے کہ مسئلہ کشمیر کا بھی حل ہوگا. پاکستانی حکومتوں نے کیا کیا ہے مسئلہ کشمیر کے ساتھ, ہماری بیوروکریسی نے کیا کیا, یہ ہمارے سامنے ہے. واحد ایک جماعت اسلامی ایسی امید کی کرن ہے کہ جو کشمیریوں کی نمائندگی کا صحیح حق ادا کر سکتی ہے. اور میں پورے صدق دل سے یہ بات کہتا ہوں, صرف میری آواز نہیں ہے یا جماعت اسلامی کی آواز نہیں ہے, اس پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بھی جتنے بھی لوگ یقین کے ساتھ سوچتے ہیں, حقیقت کے ساتھ سوچتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی اصل اور حقیقی پہچان جماعت اسلامی ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ 2021 کے انتخابات کے آپ نتائج دیکھیں گے. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ روایتی سیاست تباہ ہونے جا رہی ہے اور ہماری سوسائٹی الحمدللہ ارتقا کر رہی ہے. بدترین ہو کے سامنے آ رہا ہے, غلط تر بن کے سامنے آ رہا ہے, اور حق اور سچ کی جو آواز ہے اسے زیادہ دیر دبایا نہیں جا سکتا. اس کے اثرات ہم نے دیکھے ہیں جہاں کہیں پہ بھی ہم گئے ہیں. ہماری جرال برادری کی اگر بات کی جائے, مرزا برادری کی بات کی جائے جو مہاجرین ہیں, اور مغل برادری کی جو بات کی جائے. اچھا آپ کے سب سے زیادہ جو ووٹ بینک ہے وہ کس ایریا میں ہے؟ ضلع گجرات کے اندر سب سے زیادہ ووٹ ہے باقی دونوں علاقوں کی نسبت. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ضلع گجرات جو مین ہب ہے آپ اس میں سے کمپیٹ کر سکیں گے؟ انشاءاللہ العزیز 25 جولائی کا سورج ہماری فتح کی نوید لے کے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے رانا عمر صدیق صاحب جو کہ امیدوار برائے MLA حلقہ 38 جموں 5 سے جماعت اسلامی کی نمائندگی کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے تمام تر خیالات کا اظہار کیا کہ مہاجرین کے حقوق کو کس طرح غصب کیا گیا, یا پھر جماعت اسلامی کا کیا منشور ہے مہاجرین کو لے کے. اگر یہ الیکشن جیتتے ہیں تو یہ مہاجرین کے حق کے لیے کس طرح بات کریں گے اور کس طرح لڑیں گے. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد میر کو دے اجازت. اللہ نگہبان.